بنے گی تو اب کر لیں، تو اگر اب تک متقی نہیں بنے تھے اب نیت کر لیں انشاءاللہ متقی بنیں گے، آج سے ہم متقی بنیں گے، کامل تقوی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن پاک جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت ضروری تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں وقت بچا رہا ہوں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ اتنی بات تو سب کے سمجھ میں آ گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی مزید وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کیوں آتے تھے؟ نبی آتے تھے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تاکہ لوگ ان کا کہنا مانیں، ان کے طریقے پر چلیں اور اللہ کی مرضی پائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے تو نبی اسی لیے بھیجا، ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا۔ یہ جو اہل علم کے یہاں نبی اور رسول کی تقسیم ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، یہ اصطلاحی الفاظ بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر جگہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتے، اسی لیے پیغمبر جتنے ہیں وہ سب انسان ہیں، غیر انسان کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اور رسول پیغمبروں میں ہوتے ہیں، اور قرآن پاک نے فرشتوں کو بھی رسول کہا ہے، تو وہ صرف لفظی اعتبار سے کہا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر انسانوں کے پاس بھیجا ہے، وہ علمی اصطلاح میں نبی ہو یا رسول۔ یہ قرآن پاک کی بنیادی باتیں ہیں، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پورا قرآن بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ نبی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو پیغمبر پہنچاتے ہیں انسانوں تک۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا پیغام محفوظ ہو، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی زندگی محفوظ ہو۔ ہدایت پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک اللہ کا کلام اور ایک پیغمبر کی زندگی۔ تو یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہتے، یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پل دل نہیں لگتا تھا۔ آپ تو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کر دی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، عجیب بات ہے، یہ انسانی تاریخ کا منفرد معجزہ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ وعدہ کیا ہو کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ سکندر جس نے دنیا کے اکثر حصے کو فتح کر لیا تھا، وہ بھی اس حسرت کے ساتھ گیا ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے اور مر گیا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اس کی حسرت رہی کہ کاش کی ہماری حکمرانی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ہر دولت مند کو یہ حسرت ہوتی ہے میں جتنا کمانا چاہتا تھا اتنا کما نہیں سکا۔ ہر طالب علم کو اس کی حسرت رہتی ہے، علماء سے پوچھئے اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود ان کی حسرتوں کا کیا حال ہوتا ہے، ابھی تو اتنا، ابھی تو یہ نہیں پڑھا، ابھی تو یہ نہیں پڑھا، ابھی تو یہ نہیں پڑھا۔ اور پڑھنے کے بعد علم کے جتنے ابواب روشن ہوتے ہیں اس سے زیادہ اپنی جہالت کے ابواب روشن ہوتے ہیں کہ ابھی تو اتنا باقی، ابھی تو اتنا باقی۔ جو جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے اس پر اتنی زیادہ اپنی جہالت منکشف ہوتی جاتی ہے، اور جس پر اس کی جہالت منکشف نہ ہو وہ پڑھا
لکھا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ یہ اعلان فرمایا میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا. اور آپ کی اس وقت موجود پوری امت نے اس کی گواہی دی، ہاں یقیناً آپ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے آپ نے پورا کر دیا، ہم اس کے گواہ ہیں. حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے صحابہ کرام موجود تھے تقریباً وہی ساری آپ کی امت تھی. آپ نے اپنی پوری امت سے پوچھا تھا اور گویا ان کے حوالے سے قیامت تک آنے والی امت سے آپ نے یہ سوال کیا تھا، الا هل قد بلغت، بتلاؤ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اور تمام صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا اس کے ترجمانی ہے، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق الجہاد. اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے پوری نصیحت کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اور پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد. اللہ آپ بھی گواہ رہیے گا، یہ میری امت گواہی دے رہی ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا. یہ کیوں؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ یہاں اللہ کے نیک بندوں کا دل لگے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور مدینے کی گرمی جیسے آپ کے اندور میں سخت سردی بھی ہوتی ہے سخت گرمی بھی ہوتی ہے، شاید مدینے میں آپ کی سردی سے زیادہ سردی ہوتی ہے اور آپ کے ہاں جتنی گرمی ہوتی ہے اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں گرمی میں ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے اور سردی میں کتنا ہوتا ہے. مدینے میں سردی کے زمانے میں ٹمپریچر کبھی کبھی 0 تک پہنچ جاتا ہے. 4 اور 5 تو عام طور سے ہوتا ہے، 4 اور 5 کا تو اس عاجز کو تجربہ ہوا. اور مدینے میں گرمی کے زمانے میں ٹمپریچر اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا. ایسی سخت گرمی کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جس میں ادھر کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ادھر سے زیادہ خوبصورت جسم اللہ نے اپنے کسی بندے اور کسی بندی کو بھی عطا نہیں فرمایا. ایسا نازک اور اتنا خوبصورت جسم کسی مرد کو کیا کسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا. تو اس جسم میں چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے. بعض صحابہ کرام نے دیکھا تو رونے لگے. انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا آقا کافر بادشاہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، روم اور ایران کے بادشاہ محلات میں رہے، ہمیں اجازت دی، ہم آپ کے لیے اچھے مکان کا، اچھے بستر کا، اچھے لباس کا انتظام کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، کیا سوچ رہے ہو، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں کام کے لیے یہاں آیا ہوں. میں تو اس مسافر کی مانند ہوں جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رک گیا اور پھر چلا گیا. میں کام کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا. مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں آرام دیں گے، میرے سارے آرام کا وہاں انتظام ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں. ہدایت کے لیے پیغمبر کی زندگی ضروری ہے اور یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ پیغمبر کو بہت لمبی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. اسی لیے ہر آدمی موت سے بچنا چاہتا ہے. اسپتال میں لیٹے ہوئے کسی ڈاکٹر کسی مریض سے پوچھیں مرنا چاہتے ہو کہ نہیں کچھ دن اور جینا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اشارہ دیا گیا آپ رہنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں تو آپ نے بےتابی کے ساتھ فرمایا میں کہاں رہنا چاہتا ہوں، میں تو جلدی سے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اور آپ نے خطبے میں یہ اشارہ فرمایا ایک بندے کو اختیار دیا گیا تھا، اس نے اپنے اللہ کا انتخاب کر لیا ہے. یہ سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے اور زور زور سے آواز سے رونے لگے. صحابہ کرام کو حیرت ہوئی یہ رونے کی کیا بات ہے. صحابہ سمجھے کسی کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کی اجازت مل گئی ہے، اجازت مل گئی ہے واپسی کی، بس ہو گیا آپ کا کام مکمل. اب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن آپ کی روحانی زندگی نہیں ختم ہو گئی جو اس امت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے.
آپ کا فیض جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور آپ کی عملی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اسی طرح آپ کی سیرت کی حفاظت کا بھی مکمل انتظام کیا گیا۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر قرآن پاک نے حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، میں اتفاق سے نام نہیں لے رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کر نام لے رہا ہوں، اگر قرآن پاک نے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا باقاعدہ تذکرہ نہ کیا ہوتا تو دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسی معتبر روایات نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ قوم ان حضرات کا صرف وجود ثابت کر سکے۔ آج بہت بڑی تعداد میں ایسے عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک گویا خیال کا نام ہے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی معتبر روایات نہیں ہے جن کے ذریعے وہ حضرت عیسیٰ کا وجود ثابت کر سکے۔ یہودیوں کے پاس ایسی معتبر روایات نہیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ حضرت موسیٰ کا وجود ثابت کر سکے۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسی معتبر روایات نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت آدم کا وجود ثابت کر سکے۔ یہ احسان ہے دنیا کی تمام قوموں پر کہ وہ اپنی نسبت جن انبیاء کرام کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ صحیح نہیں کرتے لیکن ان کے ناموں کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے، ان کے کردار کو زندگی عطا فرمائی ہے پروردگار عالم نے اپنے آخری زندہ کتاب کلام کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک ایسا شخص، ایک ایسا بے دین شخص، ایک ایسا ملحد شخص جو کسی پیغمبر کو نہ مانتا ہو، جو کسی دین کو نہ مانتا ہو، جو خود اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکمل تاریخ کی روشنی میں، نہ وہ مکی دور کا انکار کر سکتا ہے، نہ وہ مدنی دور کا انکار کر سکتا ہے، نہ وہ ہجرت کا انکار کر سکتا ہے، نہ وہ آپ کے غزوات کا انکار کر سکتا ہے۔ اور پھر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا کہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو بقول علماء کأنہ یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، اسے ایسا لگے گا کہ میں اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کا گھر میں جانا، حضور کا بیویوں سے بات چیت کرنا، حضور کا بچوں سے ملاقات کرنا، حضور کا حضرت فاطمہ کے لیے محبت میں کھڑا ہو جانا، محبت میں ان کے لیے اپنی چادر بچھا دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے ملاقات کرنا، حضور کا دوستوں کے ساتھ رویہ، حضور کا دشمنوں کے ساتھ رویہ، حضور کا بازار میں جانا اور معاملات کرنا، حضور کا نماز پڑھانا، حضور کا غزوات میں جانا، حضور کا کاروبار کرنا اور حضور کا کاروبار سکھانا، زندگی کا وہ کون سا عمل ہے جس کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرما دیا، اور جو معتبر ترین ذرائع سے ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، اور صرف آج تک نہیں وہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اس طرح اللہ کی کتاب بھی محفوظ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے، اور ہدایت کے لیے یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن پاک سے پہلے آنے والی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، کوئی کتاب محفوظ نہیں، اور قرآن سے پہلے آنے والی کسی پیغمبر کی زندگی محفوظ نہیں، کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں۔ ہم تو سوال کرتے ہیں، موقع آتا ہے تو پوچھتے ہیں، عیسائیوں سے سوال کرتے ہیں، یہودیوں سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، تم حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہو، یہ بتلاؤ حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی تھی وہ تمہارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ علمی بنیادوں پر بات کی جائے تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ازبکستان کے ایک سفر میں ایک مرتبہ میں نے اپنے اس کے سفر نامے میں اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا ہے، ایک بہت پڑھے لکھے یہودی سے ملاقات ہو گئی ٹرین میں۔ ہم تاشقند سے بخارا جا رہے تھے،
تو ٹرین میں ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کو ہم نے ترجمان بنایا اور اس شخص سے بات کرنے شروع کی. بھائی میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, دعوت دونوں کرتے ہیں. آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا معلوم؟ آپ تو اپنی روایات کے ذریعے, قرآن کے بغیر آپ تو حضرت موسیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے. اگر قرآن نے نہ کہہ دیا ہوتا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے, تو آپ کے پاس جو مجموعہ ہے جس کو آپ تورات کہتے ہیں یا بائبل کہتے ہیں یا عہد نامہ قدیم کہتے ہیں, آپ اس کو نہیں ثابت کر سکتے. تو ہدایت کی دو بنیادیں ہوتی ہیں, اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی زندگی. آپ کے پاس دونوں نہیں ہیں, اور آپ کو یہ دونوں مل سکتی ہیں اگر آپ لینا چاہیں, لیکن ملیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں, آپ کو حضرت موسیٰ بھی مل جائیں گے.